جو کیمو اب ٹارگٹ بھی کیمو ہونے لگ گئی، کوئی لیٹسٹ یہاں پہ کچھ چینج آیا یا ابھی ہم اسی جو پرانے والے اس میں چل رہے ہیں؟ کیونکہ باہر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے، بڑی چیزیں نئی نئی آ رہی ہیں، تو وہ ٹارگیٹڈ ہے کہ اس میں ٹریٹمنٹ جو کر رہے ہیں؟ جی ٹارگیٹڈ ٹریٹمنٹ کچھ ہے یہاں پہ اویلیبل ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بھی ریزلٹس بہت بہتر ہو رہے ہیں. صحیح. اب کیمو تھراپی ایک فرق چیز ہے. کیمو تھراپی ایک بیسیکلی وہ تھوڑی سی اس کا کولیٹرل ڈیمیج زیادہ ہے، یعنی کہ جب آپ اسے دیتے ہیں تو اس کا ارد گرد باقی نارمل ٹیشو ہر چیز جو ریپڈلی گرو کر رہی ہے نا، جیسے اسی لیے بال اترتے ہیں، جی. اسی لیے بلڈس میں پرابلم آتی ہے، اسی لیے آنتوں کے پرابلم بہت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تیزی سے گرو کرنے والے سیلز ہیں. تو ان لوگوں کو ان کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں، کوئی کم کچھ زیادہ. مگر یہ کہ جو ٹارگیٹڈ تھراپی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایسی دوائیاں اور چیزیں بنائی گئی ہیں جو کہ اس میں خاص چیز کے اوپر جا کے ایکٹ کرتی ہے. تو ان کے بھی سائیڈ افیکٹ ہیں، مگر ان کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو مگر یہ یاد رکھیے کہ لوگ یہ بہت سمجھتے ہیں، کنفیوژن ہے کہ صرف ٹارگیٹڈ تھراپی ہوگی، کیمو نہیں ہوگی. نہیں، بہت سی جو ٹارگیٹڈ تھراپی ہے اٹ ورکس بیٹر ود دا کیمو، تو آپ دونوں دیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہ آپ صرف ٹارگیٹڈ تھراپی. ہاں کوئی انفٹ ہے اس کو کیمو دے ہی نہیں سکتے، اور اس کے اچھا اگین یہ کینسر کی ٹائپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہر ایک میں ٹارگیٹڈ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہو سکتا. کچھ میں آپ صرف کیمو ہے اور کچھ نہیں ہے، کچھ میں آپ ہارمونس بھی دے سکتے ہو. وہ جو اینٹی ایسٹروجن جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، جو کہ آپ 5-10 سال تک کھاتے ہیں وہ دوائی، بعد میں ایکٹیو ٹریٹمنٹ کے بعد بھی. سو ہر بیماری، وہ میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ 3 چیزوں پہ، پہلی چیز ہے کہ کینسر کی قسم کیا ہے. تو کینسر کی قسم ہے کہ اس کو ٹارگیٹڈ دے سکتے ہیں کہ نہیں، ہر ایک کو ٹارگیٹڈ نہیں دے سکتے. سو اب ہمارے ہاں کافی ساری ہیں، انفارچونیٹلی مہنگی ہیں کیونکہ یہ مہنگا علاج ہے. صحت سے زیادہ تو ویسے کچھ بڑھ کے نہیں ہے. لوگ الگ شادیوں پہ پیسے لگا لیتے ہیں، صحت پہ نہیں لگاتے. یہ بھی ایک ہمارا ایک ہاں وہ ایک خاتون میرے پاس آتی ہے اور اس کا کوئی آپریشن ہے، اور میں کینسر کی بات نہیں کر رہی، اور وہ مجھے کہتی ہے کہ میرا جو ہے اینڈ میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فائنینشیل ہمارے مسئلے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کیا، پھر وہ مجھے کہتی ہے کہ اب ہم نے بچہ، ہم اپنا نیکسٹ کا پلان کریں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے پاس آپریشن کرانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس ایک اور بچہ پیدا کرنے اور اس کو پال پوس کے جوان کرنے. تو پرائیورٹیز آر ریئلی میسڈ اپ. بالکل. کیونکہ وہ شادی پہ آپ خرچ، آئی ہیٹ دس کہ مجھے کوئی روک کے کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے اس کے لیے پیسہ دو. وہ مجھے کہتا ہے کہ میری بیٹی نے پڑھنا ہے مجھے اس کے لیے پیسہ دو، میں دوں گی. یہ کیا تماشا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے اس کے لیے پیسہ دو؟ آپ کا ذمہ ہے. لوگوں کی پرائرٹیز. بیٹے کی شادی کے پیسے کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ بیٹی کی شادی ہے وہ گھر والے دے رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کیا باتیں؟ سو یہ سب کلچرل بہت ہم مصیبت ہے. مین چیز یہ ہے. اور بہت شکریہ. اینڈ پہ صرف میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کوئی شیئر کریں، کوئی ایسا کیس بھی آپ کی زندگی میں رہا جس کو آپ بچا نہیں سکی. آپ ماشاءاللہ آپ کا سروائیول ریٹ بہت زیادہ ہے، اس میں ایک میں بھی ہوں. تو کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی چیز چھوٹی سی آپ، میں چاہتی ہوں کیونکہ آپ زندگی دینے والوں میں اللہ کے بعد آپ ان پہ پورا کام کرتی ہیں، پوری آنیسٹی سے، محنت سے. 6 گھنٹے کا میرا آپریشن تھا، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کوئی ایسا جو آپ کو لگا کہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. جی اس میں مطلب ایسے لوگ، بات یہ ہے کہ ہم ریٹس ہمارے کمپیریبل ہیں ٹو وٹ ایور از ڈن ان دا ورلڈ، کیونکہ وی اسٹک ٹو دا گائیڈ لائنس. ہم اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے نہیں بیٹھتے، اس لیے ریزلٹس بیٹر ہیں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کام ٹھیک کریں گے تو ریزلٹس بیٹر ہوں گے. پھر بھی آپ 100% نہیں جیتتے. میں نے آپ کو بتایا ہمارا بھی وہی ہے، 80% اسٹیج 2 والے ہوں گے اگر ہم 10 سال تک ان کو فالو کریں. سو اس میں یہ ہے کہ 2 پیشنٹس ہیں اور میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی بریفلی بات کروں گی. ایک جو آپ نے کوپنگ میکینزم کی بات کی تھی، اس کے چکر میں یہ آپ کو میں بتاؤں کہ مریض کا مورال اچھا ہونا بہت ضروری ہے. میری ایک پیشنٹ تھی جن کا اسٹیج 1 کینسر تھا اور ان کی بہن کا اسٹیج 3 بہت بیڈ کینسر تھا. اچھا. اور ان کی بہن کے ملٹیپل مسئلے بھی تھے جو زیادہ ایڈوانس تھیں، اور ان کی اور کوئی اتنا مسئلہ بھی نہیں تھا. دونوں کا علاج میں نے کیا. جو اسٹیج 3 والی ہیں وہ ماشاءاللہ آج بھی ٹھیک ہیں. اچھا. کیونکہ وہ بڑا پازیٹیو رہتی تھیں، ملٹیپل مسئلے تھے ان کے، اپنی صحت بھی اچھی نہیں تھی.
یہ والی جو تھی یہ بہت اچھی تھی مگر یہ ہر وقت ڈپریشن کہ مجھے کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو. ہماری اپنی قوت میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈپریشن از دا اونلی فیکٹر، مگر یہ یاد رکھیں کہ علاج میں مریض کی قوت مدافعت بھی ہے. جہاں پہ اینٹی بایوٹک نہیں ہوتی وہاں پہ بھی تو لوگ بچ جاتے ہیں نا انفیکشن سے. بالکل. تو آپ جو ہے نا باڈی، ہاں کینسر میں یہ ہے کہ وہ بہت دیر تک باڈی دبا کے رکھ سکتی ہے، شاید پورا ختم نہیں کر سکتی. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی اگر قوت مدافعت کم ہے کیونکہ آپ لو ہیں، آپ کھا پی نہیں رہے، یو آر ناٹ ایکسرسائزنگ، آپ کا مورال خراب ہے، تو آپ جو ہے آپ کے اوپر ہر بیماری حاوی ہوتی ہے. سو میرے خیال میں اس کا بہت مجھے دکھ تھا کہ مطلب یہ کیا ہوا ہے. بٹ مجھے آئی ڈریڈ اٹ کہ جب کوئی مریض بہت رونے دھونے والا ہوتا ہے تو ہمیں بہت وہ پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا آپ کی ٹریٹمنٹ افیکٹ ہوتی ہے. اور دوسری ایک بچی تھی جو کہ پریگنینسی ریلیٹڈ کینسر سے آئی تھی اور اس کو گائنیکولوجسٹ کہتے رہے کہ تمہیں دودھ اتر رہا ہے اور کچھ نہیں، اور اسے اصل میں دونوں طرف بیڈ کینسر تھا. سو ایک اور پیشنٹ میری جو تھی وہ مجھے ان کا بہت دکھ، اور وہ ایک نہیں ہے مگر دیٹ از ون میموری کہ جس کو بہت زیادہ دونوں طرف وہ کینسر سے آئیں کیونکہ ان کو گائنی نے یہ سمجھا کہ ان کو مطلب وہ بیسیکلی دودھ اتر رہا ہے اور وہ جم رہا ہے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اور وہ ان کو دیکھا بھی، ڈاکٹر نے بھی کچھ دیکھا اور ان کو نہیں کہا. وہ کہتی رہی، بچی خود کہتی رہی کہ دیر سم تھنگ ناٹ رائٹ. اور اس کے بعد خیر اس کی کیمو شیمو ہوئی، آپریشن ہوا دونوں طرف کا، تو بالکل بیماری ختم ہو گئی. مگر تھوڑے عرصے میں وہ برین میں ٹیومر سے ود ان ویکس، کیونکہ کیمو تھراپی برین میں نہیں جاتی، کچھ چیزیں ٹارگیٹڈ جاتی ہیں مگر ساری چیزیں نہیں جاتی. تو کبھی کبھی ہم باقی باڈی پہ فائٹ کر لیں اگر پر ایڈوانس ڈیزیز ہو تو اس کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ تھوڑی دیر پہلے آتے. ظاہر ہے جو اس ایج میں ایک ایج ہوتی ہے کہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مرنا تو ہم سب نے ہے نا، مطلب اب مرنا تو سب کچھ اور کرنے کو رہ نہیں گیا. صحیح. مگر یہ کہ ابھی جو آپ کی ایک آپ نے مجھے چینجز بتا رہی تھی کہ کیا چینجز جو ہے. سو پین لیس گلٹی، جس میں درد نہیں ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے کہ کوئی ایریا سخت ہو گیا یا گلٹی سی ہے. اس کے بعد جو ہے اگر اسکن جیسے نہاتے سے پہلے آپ شیشے کے آگے ہاتھ کھڑے کر کے دیکھیں جلد یا نپل اندر کو کھنچ رہا ہے ایک سائڈ پہ، نپل سے ڈسچارج اگر وہ پانی کی طرح ہے یا اس میں بلڈ بھی ہے، اور خاص طور سے اگر وہ ایک طرف سے ہے اب نارمل وہ، اور کبھی کبھی بغل میں بھی گلٹیاں محسوس ہوتی ہیں، بریسٹ میں نہیں ہوتی. سو یہ سب چیزیں کامن ہیں، ویسے تو اور بہت سی چیزیں ہیں مگر یہ کامن ہے جو ان پہ نظر رکھنی چاہیے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے اتنے مشکل سے مجھے جو ٹائم نکال دیا. باہر بہت سارے جو پیشنٹس ویٹ کر رہے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے بارے میں، کیونکہ میں تو خود اس پروسیجر سے سارے سے گزری ہوں، تو آپ تنگ ہوتی رہی. ہاں، تو جزاک اللہ بہت شکریہ. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کیوریس تھی، ان کی مطلب وہ جاننا چاہتے تھے کہ میں نے ٹریٹمنٹ کس سے کروائی اور مطلب وہ کون ہے، اور یہ اس میں جو بہت ساری جو نئے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے مختلف سوال ہوتے تھے. تو آئی ہوپ کہ وہ سارے سوالوں کے جواب میں کوشش کی ہے کہ کور کر لوں تھوڑے سے ٹائم میں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم ملاقات بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. تھینک یو، بہت شکریہ.